السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج کی ہماری ویڈیو تھوڑی سی منفرد ہے۔ میں طبیب ہوں، انسانوں کا حکیم ہوں، لیکن مجھے بہت سی کالز موصول ہوتی ہیں، بہت سے میسیجز موصول ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے جانوروں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میرے پاس ان کا بھی سلیوشن ہو کہ جی ہمارے جانور کو، گائے، بھینس یا بکری کو یہ پرابلم ہو گیا ہے، آپ کوئی حل تجویز کیجیے۔ تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ میں نے صرف انسانوں کو اسٹڈی کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم بابر حسین صاحب، جو میرے اسکول کے کلاس میٹ بھی ہیں۔ میٹرک لیول تک ہم اکٹھے پڑھے ہیں، بہت اچھا وقت گزارا ہم نے، بڑی حسین یادیں ہیں ہمارے پاس۔ اور محترم بابر صاحب ویٹرنری اسسٹنٹ ہیں اینیمل کیئر ہاسپٹل میں۔ تو اس سلسلہ میں نے ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہے، ایسے میں جہاں انسانوں کو کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی جانوروں کو بہت سے پرابلمز بنتے ہیں۔ تو ہم کچھ کیوں نہ اپنی آڈینس کو ہدایات دے دیں، کچھ اہم چیزوں سے آگاہ کر دیں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو بابر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ کا بھی، آپ نے ہمیں یاد کیا، موقع دیا یہاں آنے کا، آپ کی بھی بہت نوازش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ انشاءاللہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مفید ویڈیو پیغام بننے والا ہے جانوروں کی صحت سے متعلق۔ تو میں بابر صاحب آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ عموماً کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں سردی کے آغاز میں جانوروں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں بننے والے مسائل چند ایک ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو مسئلہ بنتا ہے وہ جانوروں کو نمونیا کا مسئلہ بنتا ہے، جو کہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے جانوروں کو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ریڈ واٹر ہے، جسے ہم رت موترا کہتے ہیں، یہ بڑے جانوروں میں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ جانوروں کا، وہ ڈائریا لگ جاتا ہے جانوروں کو۔ چھوٹے جانوروں کو یہ بیماریاں زیادہ مطلب کہ پکڑتی ہیں، اور بڑے جانوروں میں یہ امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ بیماریاں ان پہ کم اثر کرتی ہیں۔ اور اس کے جو چند وجوہات ہیں یہ بننے کی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو جی میں چاہوں گا کہ جو مسئلہ، جو پرابلم آپ سامنے رکھیں اس کا تھوڑا سا سولوشن، جیسے آپ نے نمونیا کی بات کی۔ جی بالکل، میں بتا رہا ہوں۔ جو جانوروں میں جو نمونیا کی وجہ بنتی ہے وہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جانوروں میں زیادہ تر جانور قدرتی ماحول میں اوپن ہوتے ہیں، شیڈ نہیں ہوتا، کمرہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے جانور کو، جو کہ جانور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس حالت میں اس کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کا یہ ہے کہ ان کے لیے ایک پراپر ماحول ہونا چاہیے، جی بالکل، انہیں وہ انوائرمنٹ ملے۔ بالکل جی، ان کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے۔ اگر سردیوں میں کچھ لوگوں کے پاس کمرے، کچھ کے پاس نہیں ہے جانوروں کے رکھ رکھاؤ کے لیے، تو وہ لوگ کوئی دیسی ٹائپ کا شیڈ بنا لیں، یا جسے واڑا کہتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے وسائل ضروری نہیں ہے، مطلب ہم اپنے وسائل کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ تھوڑا خرچہ کر کے بنا لیں، لیکن ان کے لیے رہنے کے لیے ایک ماحول پرووائڈ کریں تاکہ جانور کو سردی سے بچایا جائے۔ جی بہتر۔ یہ تو رہا نمونیا سے بچنے کا جو ہے طریقہ کار، جو جی ہم بالفرض ہو گیا ہے نمونیا۔ ہاں، اگر جانور کو نمونیا ہو گیا ہے، اس میں مطلب کہ جانور کا ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے، جانور، اس میں پہلی بات تو ہے جانور کو جب بخار ہوگا یا نمونیا ہوگا، جانور کھانا پینا چھوڑ دے گا، آٹومیٹکلی وہ بیٹھ جائے گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے تو ویٹنرین کے پاس یا کسی معالج جو ہے جانوروں کا، اس سے آپ مشورہ کریں، جو آپ کے قریبی علاقہ میں ہے، اس سے مشورہ کریں۔ اگر وہ آپ کو جلدی پرووائڈ نہیں ہوتا یا نہیں ملتا ہے کوئی، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جانور کی کنڈیشن دیکھیں، اس کا ٹمپریچر خود چیک کر لیں تھرمامیٹر لے کر، یا انسانوں والا تھرمامیٹر لے کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر اس کا ٹمپریچر لو ہے تو اس کو آپ انرجیٹک طور پر دودھ اور گھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ دودھ میں گھی پکا لیں، اگر دیسی نہیں ملتا تو ڈالڈا گھی اس میں استعمال کر لیں۔ ایک جو بڑا جانور ہے اس کے لیے 1 پاؤ گھی 1 کلو دودھ میں پکا کر
1 دن کی یہ خوراک ہے، اس سے اس کی انرجی بحال ہو جائے گی. اس کا ٹمپریچر مراد آپ کی دیسی گھی یا دیسی گھی، اگر تو دیسی گھی تو ساجد بھائی ملتا نہیں ہے، پھر آپ کو پتہ ہے. دیسی گھی کی بجائے اگر آپ کو ڈالڈا گھی مل جائے، کوئی بھی مارکیٹ سے گھی مل جائے، اگر گھی نہیں ملتا تو آئل لے لیں کوئی بھی کسی قسم کا، وہ اس میں پکا کر آپ اس کو دیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے بچاؤ کے لیے وہ ہے گڑ. گڑ بہت بہترین چیز ہے، وہ تو ساجد بھائی اچھی طرح جانتے ہیں یہ. بالکل. تو دوسرے نمبر پہ اس کو جو آپ نے استعمال کروانا ہے وہ ہے گڑ. گڑ استعمال کروانے کا گڑ استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 200 سے 250 گرام 1 دن کی خوراک دے سکتے ہیں اس کا ٹمپریچر بحال کرنے کے لیے. ہاں اگر ٹمپریچر زیادہ لو ہے تو پھر آپ لوگوں کو میڈیکل ویٹنیرین جو ہے نا، لائف اسٹاک ویٹرنری اسسٹنٹ ہو، ویٹرنری آفیسر ہو، یا کوئی بھی معالجے حیوانات جو بھی آپ کو میسر ہو، اس سے آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا لازمی ہے یہ نمونیا کے لیے. وہ پھر اپنے حساب سے مختلف میڈیسن ہیں وہ آپ کو استعمال کروائیں گے یا مشورہ دیں. اور یہ جو نمونیا پہ بات مکمل ہوگی. جی نمونیا پہ مکمل ہو گیا. ریڈ واٹر کا جو پرابلم ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے جانور کو؟ ریڈ واٹر جو بیماری ہے یہ ہم سردیوں میں جانوروں کو جو ایک شٹالہ برسیم جسے ہم بولتے ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں. وہ زمینی جو زراعت کا جو مسئلہ ہے نا، زمین میں فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، جو کہ وہ شٹالہ یا برسیم کا پودا جو ہے وہ اس کو ذاتی طور پر اس میں فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو سردیوں میں جانور کو پسینہ تو آنا نہیں ہوتا ہے، پیشاب کے راستے یہ چیز خارج ہونی ہوتی ہے، یورین کے راستے. تو اس لیے یہ جب زیادہ برسیم جانور کھائے گا، سردیوں میں چارہ زیادہ کھائے گا، تو اس فاسفورس کی کمی کی وجہ سے یہ ریڈ واٹر کی بیماری ہو جاتی ہے. اسے عمومی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے دیہاتی لوگ اسے شرکن بھی کہتے ہیں، رات موترا بھی کہتے ہیں، 2-3 مختلف زبانوں میں اس کا مختلف نام ہے. تو اس کے لیے جو سب سے بہترین حل ہے اس کے بچاؤ کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سردیوں میں فلوٹر اور مالٹے وغیرہ عام ہوتے ہیں. گنے کا رس لینا ہے آپ نے، 1 سے 1.5 kg گنے کا رس لیں، اس میں تقریباً 10 سے 12-14 دانے مالٹے کے اس کا جوس نکالیں، وہ اس کو دیں. یہ اس کا پرماننٹ علاج نہیں ہے، یہ جو ہے نا اس سے جانور بچتے بہت کم ہے. زیادہ تر جانوروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ریڈ واٹر کی وجہ سے. پانی کی کمی ہو جاتی ہے، بالکل جانور جو ہے نا مطلب کہ ڈل ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. تو بائی چانس اگر ابتدائی ترکیب کے طور پہ یہ جو آپ ٹونک بتا رہے ہیں، جی بالکل یہ ریلیف مل جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو ویٹرنری معالج جو ہے نا، ویٹرنری حیوانات کا جو معالج ہے جیسے کہ ہم ہیں، ان سے مشورہ کر کے آپ کو میڈیکل کا علاج بھی اس کا مل سکتا ہے. فاسفان انجیکشن ہے، اس کے علاوہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے اور بھی مختلف کمپنیوں کے انجیکشن ہے جو کہ لگانے سے کافی حد تک ریلیف مل سکتا ہے جانور کو. ریڈ واٹر پہ بات ریڈ واٹر پہ ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ڈائریا کا ذکر کیا تھا. جی بالکل. ڈائریا مختلف صورتوں میں، سردی میں پہلی وجہ ہے نمونیا. نمونیا سے ڈائریا جو ہے بہت جلدی ہوتا ہے. اس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بہت جلدی جانور کو ڈائریا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس میں کھانے پینے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھنڈا پانی جانور پی لیتے ہیں. سردیوں میں اصل وجہ جو بنتی ہے، سردیوں میں لوگ تازہ پانی جانوروں کو افورڈ نہیں کرتے. وہ رات کا کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے، مطلب جو بھی پانی کا برتن ہے، ہاؤس بنایا ہوا ہے، اس میں رات کا جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے وہ جانور پی لیتا ہے، جو جا کے اندر وہ ڈائریکٹ اس پہ ایفیکٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے جانور کو ڈائریا ہو جاتا ہے. مطلب وہ انسانوں کی طرح بار بار مطلب خارج کرتا ہے. اس کا مطلب اس میں بھی پانی کی بہت کمی ہو جاتی ہے. اس کا حل یہ ہے، بہترین حل یہ ہے کہ اس کو گڑ دیا جائے اس جانور کو. اور اس کے علاوہ مطلب کہ آپ اس کو جو میڈیکل میں ہیں وہ انجیکشن ملتے ہیں، ڈائریا کے لیے سیرپ ملتے ہیں جو کہ اس کو کور کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ شدید بھی ہو جائے تو اس سے جانور کمزور ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے چانسز نہیں ہیں. لیکن اس کی پروڈکشن میں بھی فرق آتا ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے اگر بڑا جانور ہے. اور یہ خاص طور پر چھوٹے کٹڑوں اور بچڑوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، دودھ پہ وہ پلتے ہیں، چارہ کم کھاتے ہیں،
اس وجہ سے ان کی جو امیونٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ان کو یہ بیماری جلدی ہو جاتی ہے۔ جی محترم بابر صاحب، آج کل یہ جو موسم چل رہا ہے، کیونکہ میرے پاس تو بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، انسانوں کے اندر بہت سے مسائل بنتے ہیں، اس میں خارش ہے، جلدی مسائل کئی طرح کے ہیں، جی جی بخار ہے، نزلہ زکام، کھانسی ہے، موسم میں خشکی کی شدت کے باعث یہ جو صحت کو مسائل ہوتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آپ کو کس طرح کے کیسز زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ موسمی بدلاؤ کے تناظر میں؟ یہ جو ساجد بھائی ابھی موسم چینج ہو رہا ہے نا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہم لوگ چارہ استعمال کروا رہے ہیں نا، چارے کی شدید کمی ہے، پرالی زیادہ لوگ استعمال کروا رہے ہیں، جو یہ وہ دھان کا جو بچا ہوا ہوتا ہے ویسٹیج، اور یہ پرالی بالکل خشک ہوتی ہے، اس میں تو بائی چانس ہم لوگ اس کو کچھ کھیتوں میں اس کو فنگس الی وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے، وہ لوگ لا کے ڈال دیتے ہیں، کچھ میں پانی کی کمی کی وجہ سے وہ خشک ہوتی ہے یا اس میں کوئی بیکٹیریا یا وائرس لگا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پرالی جو آج کل ہم ڈال رہے ہیں گزارے کے طور پر، کیونکہ ابھی چارے اویلیبل نہیں ہیں، اس وجہ سے جو کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں اس میں جانور کا معدہ رک جاتا ہے، معدہ رک جاتا ہے مطلب اس کو ٹمپنی ہو جاتی ہے، وہ پھارا ہو جاتا ہے، یا وہ پرالی جو ہے وہ جانور ہضم نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، تو اس سے مسائل یہ بنتے ہیں کہ جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے شدید اس کو، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا سلوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کا سلوشن ساجد بھائی سب سے پہلے تو ہم کاسٹر آئل استعمال کرواتے ہیں اچھا، دودھ میں، ہاں وہ جو ہمارے ہاں انسانوں کی صحت کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ، جی جی بالکل، اور اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز میں بھی روشنی ڈال چکا ہوں کہ یہ کتنی خاص چیز ہے۔ جی جی بالکل، ہم جانوروں میں بھی یہ استعمال کروایا؟ جی جانوروں میں بہت زیادہ یہ استعمال کروایا جاتا ہے، دودھ میں جیسے انسانوں میں استعمال کرواتے ہیں، لیکن اس کی مقدار بڑے جانوروں میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کم سے کم 100 گرام سے لے کر 250 ml تک بھی اس کو جانور بڑے کو دے سکتے ہیں اگر شدید اس کو مسئلہ ہے تو، ٹھیک ہے، ویسے اگر نارمل کوئی مسئلہ ہے، تھوڑا بہت مسئلہ ہے معدے کا، تو اس کو آپ کم دے سکتے ہیں، 100 ml تک دے سکتے ہیں، 50 تک چھوٹا جانور ہے تو اس حساب سے اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ دودھ میں نیم گرم دودھ لینا ہے، اس میں اس کو مکس کرنا ہے، مکس کر کے جانور کو پلا دینا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ جانور کو یہ ڈرینچ نہ ہو، زیادہ تر جب یہ ڈرینچ ہو جاتا ہے تو یہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک، تو الٹا وہ جانور کو بچنے کی بجائے جانور جو ہے وہ اس کو دوسرا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ڈرینچ مینز اوتھو آ جانا، مطلب کہ ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے دیا جائے، سلیقے سے دیا ہے بالکل، کیونکہ جانور جو ہے یہ انسان تو ہے نہیں سکون سے پی لے گا، اس کو زور زبردستی دینا پڑتا ہے، قابو کر کے اس کو اچھے طریقے سے یہ دینا چاہیے، جی ٹھیک، تو اس سے یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ، یعنی وہ افارا اور معدہ رک جانے کا، جیسے ایک شکل کی کانسٹیپیشن کہہ سکتے ہیں، کانسٹیپیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، شدید قسم کی کانسٹیپیشن کہہ سکتے ہیں، یا عام زبان میں جو لوگ کہتے ہیں جانور بند ہو گیا یا رک گیا، معدہ بند ہو گیا، یہ عام زبان میں جو فیلڈ میں لوگ تو اس بولتے میں ہیں، ہم اسے کیسٹر آئل اگر استعمال کروا دیتے ہیں، پھر اسے فردر کوئی میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہے؟ میڈیکیشن لازمی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیتے ہیں یہ ٹمپریری ریلیف ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جانور کی گیس کم ہو، اس کی کانسٹیپیشن کم ہو، جانور کی جو مطلب کہ اس کو تھوڑا ریلیف ملے، تو اس کے بعد اس کی جو میڈیکیشن ہے، آپ جو آپ کے مطلب کہ معالج حیوانات ہیں وہ اس کے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہیپاگل اور ہیپاسل، یہ مختلف کمپنیوں کے انجیکشن ہیں، یہ اسپیشل معدے کے لیے ہیں، مطلب جو کہ معالج ہی لگائے گا، جو کہ معالج ہی لگائے گا، ہم اسے اوپنلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہاں جو دیسی چیزیں ہیں نا وہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں لا کے، جو ہم نے بتا دی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو بھی کوئی چیز استعمال کروانی ہے وہ پریکٹیشنر کے مشورے سے استعمال کروانی ہے۔ جی بہتر محترم بابر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت مدد ملے گی ہمارے ویورز میں سے جو اینیملز کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اینیملز کی کیئر کے سلسلے میں انہیں کافی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ مزید میں بابر صاحب آپ کا نمبر جی آپ میرا نمبر دے دیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اسکرین پر آپ کو ڈاکٹر بابر صاحب کا نمبر مل رہا ہے، اگر آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بابر صاحب آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ ضرور، خلوص نیت کے ساتھ۔
تو اس مفید پیغام کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. انشاءاللہ ضرور. تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.